اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رد عمل پیش کیا گیا ہے۔ یہ تحریر عبداللہ فارانی کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محلہ سخ سے اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ محلہ سخ مدینہ منورہ سے باہر تھا اور وہاں آپ کا گھر تھا۔ آپ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنی سواری سے اترے۔ اس وقت آپ انتہائی بے چین اور حد درجے غمگین تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے گھر میں آنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور آپ اپنے بستر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی سب نے اپنے چہرے چادروں سے چھپا لیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پردہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، عمر ابن خطاب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ یعنی اس وقت انتہائی رنج اور غم کی کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان یہ کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، بلکہ یہ تو بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا ان کی روح معراج پر گئی ہے جو واپس آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ جو بات حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں اور آپ کا وصال ہو گیا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ اپنی حالت حیات میں اور وفات کے بعد بھی کتنے پاکیزہ ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر ڈال دی اور پھر تیزی سے چلتے ہوئے مسجد میں آئے۔ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے منبر تک آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منبر کی ایک جانب کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی۔ ان کی آواز پر سب بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فرمایا، جب اللہ کے نبی تمہارے درمیان زندہ تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کی خبر دے دی تھی اور تمہیں بھی تمہاری موت کی اطلاع دے دی تھی۔ یہ موت ایک یقینی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں اور آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ پر انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یوں لگا جیسے وہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ وہ تو اس آیت کو بھول ہی گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑھنے سے یاد آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے اس ذات کے، اسی کی حکومت ہے اور اس کے پاس تم سب کو جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جتنے زیرو روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 میں تحریر ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان آیات کے پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عمر عطا فرمائی اور اتنا عرصہ دنیا میں رکھا، اس عرصے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر دیا، اللہ کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی پر وفات دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو ایک صاف اور کھلے راستے پر چھوڑ گئے۔ اب جو بھی ہلاک ہوگا وہ اسلام کی واضح دلیلوں اور کفر اور شرک سے شفا دینے والے قرآن کو دیکھنے کے بعد ہی ہلاک ہوگا۔ جس آدمی کے رب اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہیں جن پر موت نہیں آ سکتی، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور انہیں معبود کا درجہ دیا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اس کا معبود وفات پا گیا۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے رب پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہے، اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے، اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور اور شفا ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی، اور اسی کتاب میں اللہ کی حرام کردہ اور حلال کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بے شک اللہ کی تلوار ستی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو ابھی نہیں رکھا، جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے، جیسا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی زیادتی کرے گا وہ حقیقت میں اپنے اوپر ہی زیادتی کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کے بعد مسلمان سنبھل گئے، ورنہ اس سے پہلے تو ان کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص یہ کہہ رہے تھے جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور انہوں نے ننگی تلوار ہاتھ میں لے رکھی تھی، اور پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔